پیر میرے شاہ صاحب کا کلام بڑا مشہور کلام ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ کب لکھی اور کس کیفیت میں لکھی. پیر پیش حضرت آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، راستے میں ایک وادی آئی، اس وادی کا نام تھا وادی حمرا. وہاں آپ آرام کی غرض سے تھوڑا سو گئے. تو جیسے ہی آپ سوئے تو قسمت بیدار ہوئی اور وہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے، اپنا جلوہ دکھایا اور میٹھی میٹھی باتیں فرمائی، سبحان اللہ، میٹھیاں میٹھیاں گالیاں سبحان اللہ، فرمایا. سبحان اللہ. اب جب بیدار ہوئے، میں واقعہ ذرا مختصر کر رہا ہوں کہ کیا باتیں ہوئی تھیں، اور میں وہ چھڑوں گا تو پھر لمبی ہو جائے گی اس لیے. تو جب بیدار ہوئے تو اب شربت دید پی لیا ہے. سبحان اللہ، یہ وہ شربت تھوڑی ہے کہ جو پیو تو بجھ جائے، حالانکہ شربت کا کام تو بجھانا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ کون سا شربت ہے؟ یہ وہ شربت ہے کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے میرے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. اسی کیفیت میں، اور جب اسی کیفیت میں پہنچتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جلوہ یاد آ گیا، یاد آ گیا اس جلوے کو یاد کر کے جو خواب میں دیکھا، جو خواب میں جلوہ دیکھا، اس جلوے کو یاد کر کر کے کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی 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 ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ابرو مبارک تھی نا، وہ کمان کی طرح
اور دور سے دیکھا جائے تو ایسے لگے ملی ہوئی ہے. دور سے دیکھے تو لگے جسے ملی ہوئی تھی نہیں، لیکن دور سے دیکھو تو لگتا ہے ملی ہوئی ہے. تو اور مشگان کہتے ہیں اس کو، پلکوں کو. پلکیں ہوتی نا، اس کے بال کتنے باریک ہوتے نا، اس کہتے ہیں مشگان. روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا کی جو مشگان شریف تھی وہ دراز تھی. اللہ ہو. پیر صاحب نے جلوہ دیکھا، اس جلوے کو پیش کرتے ہیں کہ دو ابرو قوس مثال دسن. قوس کمان، اور کمان میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور جب تیر نکلتا ہے کمان سے تو زخمی کر دے گا یا شہید کر دے گا. کیا کہتے ہیں؟ سنو سمجھو نا. دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوکھے مزادے تیر چھٹا. دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوکھے مزادے تیر چھٹن. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے گند موتی دیاں ہن لڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں کا عقیدہ سنو. پیر میرے علی شاہ صاحب کا عقیدہ سنو. عقیدہ جو بیداری میں زیارت کرتے ہیں نا، ان کا عقیدہ سنو. صرف نعت سنو مت، سمجھو کیا کیا عقیدے بیان ہو رہے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جان جہانا کھا، جانان کے جان جہانا کھا. سچ آنکھاں تے رب دی میں شانا، او سچ آنکھاں تے رب دی میں شانا، سچ آنکھاں تے رب دی میں شانا. او جس شان تو شانا سب بڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جلوہ کیسا جلوہ تھا؟ میں نے کہا نا آج سنو سمجھو، اور یہ اتار کے جاؤ اندر باتیں. حضور کا جلوہ سبحان اللہ. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کا. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی یوسف کو، یوسف علیہ السلام، میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا آدھا ملا. جس کو حضور آدھا کہیں، اس آدھے کا عالم بتائے کیا ہے؟ واقعہ پڑھا ہے نا آپ نے مصر کی عورتوں والا. یوسف علیہ السلام کے حسن میں عورتیں اتنی کھو گئیں کہ انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. انگلیاں کٹ گئی. ہم کو سوئی چپ جائے نا، ہے نہیں؟ سوئی چبھے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو پتہ ہی نہیں. اب ذرا تصور تو کرو نا،
التصور مشکل ہے، لیکن کوشش کرو کہ وہ حسن کیا حسن ہوگا، سبحان اللہ، وہ حسن کیا حسن ہوگا کہ جس کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا، اور آقا فرماتے میرے حسن کا آدھا ہے. اور آقا فرماتے ہیں، سنو صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے بات سنو، آقا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا. اب سمجھو، یہ حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ نظر اگر ڈالی جائے نا تو نظر جم نہ سکے. جیسے لائٹ بتا رہا ہوں میں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، مثال بڑی بھونڈی ہے لیکن سمجھا رہا ہوں. یہ لائٹ جو ہے سامنے، بھائی مجھے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، آنکھ ٹھہرتی نہیں، اتنی تیز ہے. حسن صباحت اسے کہتے ہیں جب نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے. اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے. یہ ہے حسن ملاحت. اب ان چیزوں کو سنا نا آپ نے. اب ذرا پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ شعر سنو. اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزاع روز حشر، اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزاع روز حشر، بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر. قبر بھی اندھیری سنی ہے، پل صراط بھی اندھیرا راستہ ہے، لیکن بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، وہ سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں جلوہ دیکھ لیا، اب چین کہاں سے لائیں؟ میں نے کہا نا یہ وہ شربت تو ہے نہیں کہ پیاس بجھا دے، یہ تو پیاس بڑھاتا ہے. سنو، جب حضور کے دربار میں پہنچے، آقا کے دربار میں پہنچے، خواب میں جلوہ دیکھ لیا، آقا نے باتیں بھی فرما لی. اب جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک سید زادے کا دل جو ہے مچلنے لگا کہ آقا خواب میں تو دیکھ لیا، آقا اس کو آپ نے یا بنیا کہا نا، اے میرے بیٹے کہا نا خواب میں. آقا بیٹا آ گیا، آپ کے دربار میں آ گیا. تو عرض کرتے ہیں، سنو. حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، او ناز دو، ناز والوں کے اٹھائے جاتے ہیں بھیا، ہر ایک لاڈلا نہیں ہوتا. اگر لاڈ کرنا ہے تو لاڈ والا بن. حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکھ، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، سب انسو ملک بھوراں پریاں. لگتا ایسا ہے کہ جیسے کرم ہو گیا. اور میرے آقا حجرے سے تشریف لائے، وہ باہر تشریف لے آئے، لیکن اب بھی چہرہ پر نور پر برد یمانی پڑی ہے، چادر رکھی ہوئی ہے. جب تشریف لے آئے چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہوئی ہے تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، لاؤ مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھا،
او مٹھیاں گالیاں لاؤ بٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عاشق صادق نے مانگا، یہ بات ذرا غور سے سنو، وہ بارگاہ بڑی سخی بارگاہ، سرکار کی بارگاہ بڑی سخی ہے۔ وہ کسی نے کہا قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ کیا مانگا؟ من بھاوری جھلک دکھا، جھلک مانگی۔ وہ خواب میں تو دیکھ لیا نا، وہ جلوہ بیان بھی کر دیا نا، مکھ چند بدر شاہ شانی، اے مت چمکے لاٹ نورانی، اے کالی زلفت اکمستانی، اے مخمور اکھین مدبریاں، دو ابرو قوس مثال جسن جتی نو کے مزاد تیر جھٹن لبا سرکا آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ یہ بات تو ہو گئی نا، اب کیا مانگا؟ جھلک مانگی، اور جھلک مانگی اور ملا کیا؟ اس میں تفضیل کا سیکھا ہے، اجمل احسن اکمل۔ عربی جاننے والے جانتے ماں فعل تعجب، ماں یہ فعل تعجب ہے، اور اس میں تفضیل کا سیکھا ہے۔ جب جھلک دکھائی، وہ جھلک دیکھ کر اب اندازہ کرو وہ جھلک کیسی جھلک ہوگی کہ جس کو دیکھ کر پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک تیری سنا۔ ہم لوگ سمجھتے سنا سے مراد تعریف، نا 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 نا، یہ سنا وہ والا نہیں ہے، یہ سنا وہ والا نہیں ہے، تعریف والا سنا نہیں ہے۔ اور سنا کا تعلق جو ہے نا وہ زبان سے ہوتا، آنکھ سے نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ سنا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے نا، آنکھ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے عربی والا ثنایا، جس کو سنایا بھی کہتے ہیں، لیکن اصل تلفظ ثنایا ہے۔ المنجد میں دیکھ لیجئے گا ثنایا، یہ عربی لغت میں یہ ہے ثنایا۔ اور ثنایا پتہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ آگے کے جو دو دانت ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ثنایا۔ اور ضرورت شعری کے تحت یہ ثنا کیا گیا جو روا ہے شاعری میں۔ اب وہ لگتا یوں ہے کہ یہ سرکار مسکرا رہے ہوں گے، جلوہ دکھا کر مسکرا رہے ہوں گے،
اور حضور کے جو مبارک آگے کے دانت شریف نظر آ رہے ہوں گے تو پیر صاحب نے کہا ہوگا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیا